علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا اہم اجلاس آج ہوا جس میں 4 فیصلے جو ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی باتیں مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے بتایا عوام کو بھی میڈیا کو بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینٹ کا انتخاب ہے اس میں تمام اپوزیشن جو ہے وہ مشترکہ امیدوار لائے گی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے خلاف۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے جس کا کافی عرصے سے تذکرہ بھی کیا جاتا رہا پی ڈی ایم کی جانب سے، وہ 26 مارچ کو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد یہ جو ایونٹ ہے اپوزیشن اس کو کرے گی۔ اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر کے خلاف پیپلز پارٹی کا ایک تجویز تھی کہ تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے اور پرائم منسٹر کو جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، ڈیموکریٹک جو طریقہ ہے، پارلیمنٹری جو طریقہ ہے، اس کے مطابق پرائم منسٹر کو ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن باقی جماعتیں جو ہیں ان کا یہ اصرار تھا آج میٹنگ کے اندر کہ چونکہ نمبر پورا نہیں ہے، لہٰذا جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ابھی نہیں لانا چاہیے۔ اور جو استعفوں کی بات اپوزیشن کرتی رہی، جس کے حوالے سے کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم صاحبہ کافی زیادہ ایکٹیو تھے، نواز شریف صاحب بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے جو بھی تقریریں وہ کرتے رہے، پی ڈی ایم کو خطاب کرتے رہے، جلسوں کو، اس میں کافی زیادہ ایکٹیو تھے، لیکن اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہے چونکہ سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں اور جو الیکٹورل کالج ہے وہ صوبائی اسمبلیاں اور ہمارے قومی اسمبلی ہے، لہٰذا اس لیے اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، جو پارلیمانی نظام ہے، اس کی یہ ہم کہیں کہ کامیابی ہوگی یا زرداری صاحب کی جو ویژن ہے پولیٹیکل، وہ ہم نے آج دیکھا ہے اس کو ریفلیکٹ ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کے جو فیصلے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے قائل کیا پی ایم ایل این کو بھی اور مولانا کو بھی کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر باقی بھی انہوں نے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، جو براڈ شیٹ کے اوپر کمیشن بنا ہے، جو مہنگائی ہے، یہ تمام ایشوز بھی پی ڈی ایم نے اپنے اجلاس میں ان کے اوپر غور کیا، جس کا تفصیلات جو ہے مولانا نے بتائی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شعلہ رضا صاحبہ، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، نذیر رغاری صاحب سینئر صحافی، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سینئر تجزیہ کار۔ تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ شعلہ رضا صاحبہ، بات کا آغاز آپ سے کریں گے کہ یہ میں نے ٹھیک کہا کہ زرداری صاحب کی جو ویژن ہے، جو سیاسی ان کی جو ایک سوچ ہے، اس کو باقی اپوزیشن کی پارٹیوں نے مانتے ہوئے آج یہ جو فیصلے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہوئے ہیں؟ میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتی ہوں۔ جب پی ڈی ایم بنی ہے اور اس نے اپنی 26 پوائنٹ دیے ہیں اور اس کے بعد جو ایک باقاعدہ تحریک کا بات کی ہے، تو اس کے جو شروع کا اعلامیہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی ترتیب سے ہر چیز ہے کہ پہلے بڑے جلسے ہوں گے، پھر ان کا دائرہ کار وسیع بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد مظاہرے ہوں گے، علامتی دھرنے ہوں گے، اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائے جانے کی کوشش ہوگی، اور لانگ مارچ ہوگا، اور اگر پھر کوئی بات نہیں بنتی ہے تو دھرنا ہوگا، کیونکہ وہ اگر کوئی بات نہیں بنتی ہے تو ہم استعفے دیں گے۔ کوئی بھی اگر کوئی تحریک چلاتا ہے، شعلہ صاحبہ، جس طرح سے سوری ٹو کٹ یو، بٹ جس طرح کا لب و لہجہ اور جس طرح کی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک گرما گرمی شروع میں ہمیں دکھائی دے رہی تھی، لگ ایسے رہا تھا کہ چند ہفتوں میں جو ہے عمران صاحب کی حکومت، یہ پارلیمنٹ، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو لب و لہجہ ہے، جو باڈی لینگویج آج ہم نے دیکھی ہے، وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے یہ باڈی لینگویج اپوزیشن کی نہیں تھی۔ جی پلیز۔ پڑتا ہے جب کوئی تحریک شروع ہوتی ہے اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور اس میں اپنے لوگوں کو گرمایا جاتا ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی رکاوٹیں رہیں اس کے حساب سے لوگ نہیں نکلے۔ ملتان میں اتنی رکاوٹیں تھیں لیکن ملتان کے لوگ نکل آئے۔ گجرانوالہ میں 31 What is the end result, madam? What is the end result? It's only to bring out the people. That's it. اینڈ رزلٹ یہ ہے
کہ وزیر اعظم کو سینٹ کے الیکشن سے پہلے 50 کروڑ کی بولی لگانی پڑ رہی ہے اپنے ووٹرز کی، جو ان کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ وزیر اعظم کو منانے کے لیے جانا پڑا چودھری شجاعت کے ہاں، اور کہا کہ عام مجھے چودھری پرویز الہی کی طرح سمجھے، جن کو وہ بڑا ڈاکو کہتے تھے۔ وزیر اعظم کو جو ہے وہ ہر اس جگہ جھکنا پڑ رہا ہے، اور آج پرویز خٹک صاحب سے اسپیچ کرائی گئی جنہوں نے کہا تھا کہ میں جب تک چاہوں جو ہے وہ یہ گورنمنٹ برقرار ہے۔ فرق یہ پڑا کہ وزیر اعظم نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ انہیں گورنمنٹ اس وقت دی گئی جب وہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں تھے، ان کی تیاری نہیں تھی۔ تو بات تو ہے، آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رائے عامہ بہت اچھی ہموار کی اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور عوام ہمارے جلسوں میں آ رہی ہے اور اتفاق کر رہی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں جو ہے ایجنڈے میں ساری بات جو ہے وہ عوام کی، حکومت کی غلط پالیسیز کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، عوام دشمن پالیسیز ہی کی گئی ہے۔ بالکل صحیح ہے، 10واں پوائنٹ انتقامی کارروائیوں کے بالکل صحیح ہے۔ لغاری صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سارے پروسیس کو؟ بیکاز جو میں نے پہلے 3 لوگوں کو بہت زیادہ جلدی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو، کہ سینٹ کے پروسیس سے پہلے اس حکومت کو چلتا کیا جائے تاکہ وہاں تک بات ہی نہ پہنچے۔ کیا وجہ ہے کہ آج جو کچھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی، گورنمنٹ کے وزراء خاص کر شیخ رشید کہہ رہے تھے، اس کے مطابق پی ڈی ایم جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ڈکٹیشن تو نہیں لے رہی ہے پی ڈی ایم تو بہرحال اپنے پروگرام اور اپنے ہی دائرہ کار کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت ہٹانے کے طریقے ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، وزیر اعظم کا اگر حکومت کو ختم کرنا ہو یا وزیر اعظم کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو تو اس کا یہ ہے طریقہ کہ یا تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اس طرح وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں تاکہ اتنا پریشر بن جائے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں۔ چوتھا ایک یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ذہنی توازن خراب ہوتا ہے تو وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر سیٹ خالی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری صورتحال میں ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹرگل ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، وہ نہیں ہے کوئی جس کو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انارکزم کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ انارکزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ رول کو نہیں مانتے، آپ سسٹم کو نہیں مانتے، آپ گورننس کو نہیں مانتے، آپ جو ہے وہ یعنی اسٹیٹ کو تحلیل کرنے کا۔ لغاری صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ کی جو آپ دہائیوں سے آپ نے گورنمنٹس کو بنتے دیکھا، گرتے دیکھا، الیکشنز کو دیکھا، بڑی بڑی آپ نے تحریکوں کو دیکھا، یہ وہ پریشر بلٹ اپ کیوں نہیں کر سکی؟ بیکاز ان کی جو کوشش تھی، خاص کر مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کی یہ کوشش تھی کہ ایک اتنا زیادہ پریشر ہم بلٹ اپ کر لیں کہ عمران صاحب کو یا وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں جی یہ ان کو لائے ہیں تاکہ یہ خود ہی چلے جائیں، وہ پریشر ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ لیکن وہ پریشر اس طرح کا پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسا پریشر تھا جو ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی۔ اس سے پہلے یہ کہا جا سکتا ہے یا خاص طور پر ایک خاص نقطہ نظر کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی این اے کی تحریک جو تھی وہ ایک فیصلہ کن تحریک تھی، لیکن پی این اے کی تحریک کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ امریکی ڈالر یہاں پر 6 روپے میں بک رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہراً اعلانیہ طور پر جو ہے وہ پی ڈی ایم اپنا پی این اے وہ بات کر رہی تھی جو جنرل ضیاء الحق بات کر رہے تھے، اور جنرل ضیاء الحق کو نہ صرف یہ کہ مذاکرات کرنے والی شخصیات جو پی این اے کی طرف سے وہ رپورٹ کیا کرتی تھی، بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مولانا کوثر نیازی اور عبدالحفیظ میرداد دونوں شام کو جا کر رپورٹ کرتے تھے ضیاء الحق کو کہ جی آج کیا گفتگو ہوئی ہے، اور وہ پھر اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنانے تھے، اور اسی وجہ سے ماشاءاللہ ملک میں لگایا تھا۔ تو اس کو بڑھانے میں اور آگے لے جانے میں بھی جنرل ضیاء الحق کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد کا آتے ہیں جو 90s کا دور ہے، تو 90s کے دور میں اسٹیبلشمنٹ استحکام نہیں چاہتی تھی اور استحکام کے خلاف کام کیا جا رہا تھا۔ اس وقت پارٹی یا گروہ اتحاد بنائے جا رہے تھے اعلانیہ،
یعنی بعد میں تو آئی جی آئی کے اس کے آئی ایس آئی کے سربراہ ٹھیک ہو گیا. میں ذرا بریگیڈ صاحب کی طرف پھر مجھے بریک. آپ وہ جو آپ نقطہ شاید جو میں سمجھا ہوں کہ جب تک کوئی طاقت یا کوئی قوت پیچھے نہ ہو کسی بھی موومنٹ کے پیچھے، اس کی کامیابی جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی. بریگیڈ صاحب، کیا یہ تقسیم کی وجہ سے جو پی ڈی ایم کے اندر پارٹیوں کی جو سوچ کی تقسیم تھی یا اپنے ان کی حکمت عملی تھی، خاص کر زرداری صاحب کی جو حکمت عملی، جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ انہوں نے قائل کر لیا نواز شریف صاحب کو اور مولانا صاحب کو کہ جو پروسیس ہے ڈیموکریٹک اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے، خاص کر سینٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک چیز بڑے واضح طور پہ اب دیکھ لی ہے پچھلے 2 مہینے میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک زیادہ میچورڈ پولیٹیکل میچورٹی اور ڈیموکریٹک اپروچ کا مظاہرہ کیا ہے بنسبتاً جو سوچ تھی نواز شریف صاحب کی، مریم نواز کی یا اپنا مولانا فضل الرحمان کی، جو چاہتے تھے کہ انتشار کی حالات پیدا کیے جائے ملک میں، افراتفری ہو، فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہو، کنفرنٹیشن ہو اور اس قسم کی ایسی صورتحال ہو کہ پھر کسی طرح فوج جو ہے وہ بیچ میں پرووک ہو جائے، وہ بھی بیچ میں آ جائیں اور پھر اس گورنمنٹ کا ویسے ہی جو ہے نا معاملہ ختم ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے نہیں، وہ پرویل کیا ہے پیپلز پارٹی کی سوچ، زرداری صاحب کی سوچ، اور جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک حالات میں بہتری ان دا سینس یہ ہے کہ آپ کو کہیں کہ یہ عمران خان سے متاثر ہو کے انہوں نے بھی یو ٹرن لیے پی ڈی ایم نے کہ بائی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور سینٹ کے الیکشن بھی حصہ لیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. اس حوالے سے ایک پازیٹیو سوچ ہے، ڈیموکریٹک سوچ ہے کہ جناب یہ جو امپورٹنٹ مائل سٹون ہے اس میں عمران خان کو فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی بھی ریپرزنٹیشن سینٹ میں اور وہ ایک پرماننٹ ہاؤس آف دی پارلیمنٹ. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان کی سیاست میں جتنا بھی انہوں نے 6-7 ہفتے کا ٹائم دیا فار دا لانگ مارچ 26 مارچ آنورڈ، ویسے تو لانگ مارچ میں بالکل کہوں گا پیورلی ڈیموکریٹک ہے. پی ٹی آئی نے بھی کی ہے 2014 میں، ڈاکٹر قادری صاحب نے بھی کی ہے، پہلے بھی بینظیر بھٹو صاحبہ نے 90s میں لانگ مارچ کا سلسلہ شروع کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو جنرل کاکڑ جب آرمی چیف تھے تو اس پہ ایک دم پھر وہ گورنمنٹ جو ہے پھر وہ چینج ہوگی، اپنا پریزیڈنٹ غلام مساق کا دور وہ سارا. تو یہاں پہ یہ 6-7 ہفتے آج کل کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. اگر تو یہ ہوتا کہ جی 2 ہفتے کے اندر لانگ مارچ شروع ہے، چلو جناب تیاری اس کی ہو رہی ہے، پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد کو کنورج کریں گے. I think opposition is focusing on the Senate right now. جی ہاں، وہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ ایک سینٹ ایک ڈیموکریٹک مائل سٹون بیچ میں آ رہا ہے، پولیٹیکل امپورٹنٹ مائل سٹون، اس میں یہ حصہ لیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ہمارے جو انٹرنل ڈائنامکس ہے پالیٹکس کی، اس میں 6-7 ہفتے بہت ٹائم ہے. وی ڈو ناٹ نو کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کی اور کیا سوچ ہوتی ہے. بیکاز ایک بات تو ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سندھ گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے سندھ کی پارلیمنٹ کو، سندھ اسمبلی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو وہ ان کے سامنے وہ چیزیں وائی وڈ دے لوز دی سندھ اسمبلی اینڈ دے پاور ان سندھ. دیکھیں نا 2.5 سال رہ گئے اگلے الیکشن میں، تو لہذا یہ بھی مائل سٹون ٹو مائل سٹون یہ کر رہے ہیں. میری نظر میں یہ لانگ مارچ ول بی مور آف اے فیس سیونگ فار دا پی ڈی ایم بفور دا پیپل آف پاکستان، کیونکہ لاہور کے جلسے سے ایک دم صورتحال بدلی ہم نے دیکھا ہے. لاہور کے جلسے میں وہ پاور شو نہیں ہو سکا، خاص کر پی ایم ایل این کا جن کا پاور بیس ہے لاہور. تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ان کی مومنٹم میں جو ہے ایک ٹھہراؤ ہے، وہ چیز نہیں رہی مومنٹم میں جو کہ پہلے ایک تیزی ہو رہی تھی. دیکھیں نا آر یا پار کی بات ہو رہی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوز سٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ دیتی رہی ہیں، جو فوج کے ساتھ ٹکراؤ اور کنفرنٹیشن کے بعد فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے، راول پنڈی کی طرف لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب دے ہیو پریویلڈ آن دوز 2 پارٹیز کے جناب یہ آپ کی جو اپروچ ہے یہ نان ڈیموکریٹک ہے، یہ غلط ہے، اس سے ملک میں انتشار ہوگا. سو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیموکریٹکلی. ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب، اگر اجازت ہو تو میں جی کوئکلی ایک شارٹ بریک اگر لے لوں. ناظرین آپ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں کوئکلی اور واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شیلا صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ گو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیاست ہی کر رہی ہے بظاہر. یہ جو امینڈمنٹ کا بل انہوں نے پیش کیا ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے اوپن بیلٹ کا،
لیکن آپ دونوں جماعتیں جو بڑی تھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سی او ڈی کے اندر آپ لوگوں نے ایگری کیا تھا، اگر یہ اب سیاست بھی کر رہے ہیں یا ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے ممبران جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے جس طرح پہلے ہوا تھا کے پی کے اندر، لیکن اگر یہ کوئی اچھی چیز کر رہے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ مطلب اپوزیشن کو خاص کر پیپلز پارٹی جو کہ ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر پارلیمنٹری اسٹرینتھ کے اوپر بلیو کرتی ہے ان کو ساتھ دینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ سی او ڈی کا ان سے کیا تعلق، یہ تو اسے چارٹر آف کرپشن کہتے تھے۔ سیکنڈ یہ کہ کیا انہوں نے کبھی آئینی ترمیم ہوتے نہیں دیکھی کہ 18ویں آئینی ترمیم ہم نے کس طرح کی تھی؟ ہم صرف 126 سے 344 کے ایوان میں، اور ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا، اور ہم جو چیز نہیں کرا سکے اس پہ نون لیگ بھی پچھتائی اور آج پچھتا رہی ہے، اور یہ اس سے زیادہ پچھتائیں گے۔ ہم 62-63 پہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن نون لیگ نے کہا ہم اٹھ جائیں گے۔ ہم نیب کو ختم کرانا چاہتے تھے، نون لیگ نے اس کو ٹول بنایا ہمارے خلاف، آج انہوں نے دیکھا، اور یہ اس سے زیادہ پچھتائیں گے کیونکہ ان کے پاس تو اپنے اگر کوئی نظریات ہوتے تو مجھے پتہ نہیں کون سے تھے، لیکن ان کے پاس تو اپنا کوئی نظریاتی بھی نہیں ہے، سارے ان کی اوپن بیلٹس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اوپن بیلٹس میں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آئینی ترمیم ہے، یہ اس طرح سے امینڈمنٹ لا کے نہیں ہوتی، اور اس امینڈمنٹ میں آپ کو طریقہ کار سے اعتراض ہے؟ the original idea itself is good. اور ٹائم جو ہے اس میں ایک بات یہ بھی ڈالی گئی ہے کہ جو ڈوئل نیشنل ہیں وہ الیکشن لڑیں گے اور ہار جانے کی صورت میں سرنڈر کر دیں گے، وہ اپنی کنٹینیو رکھیں گے ورنہ سرنڈر کر دیں گے، جبکہ آئین پاکستان جو ہے اس میں بڑی واضح بات ہو چکی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو تھے یہ ایک کمپریہنسو جو ہے سیٹنگ مانگتے ہیں کہ تمام پارٹی کے لوگ اس میں کمیٹی بنے بیٹھے۔ ان کو ہم نے بہت ٹائم دیا، ان سے کہا قدم بڑھاؤ عمران، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے اس پہ بات نہیں کی۔ جو ایک سمری ایکسٹینشن کی صحیح نہیں لکھ سکتے وہ ایک آئینی ترمیم سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ماہر قوانین کی گفتگو سنی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس طرح سے تو پھر یہ ریزرو سیٹ کے ایکول ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جب سینٹ کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو مختلف چوائسز ہوتی ہیں، فرسٹ چوائس، سیکنڈ چوائس، تھرڈ چوائس، تو پھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ریزرو سیٹ کر دیں۔ جب مطلب سب سے بڑے ایوان میں اس طریقہ کار کو ہڈن رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ سب سے بڑا ایوان ہے اور اس میں اتنے لوگ ہیں، تو اس طریقہ کار کو اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، لائیو ڈاکیومنٹ ہے، تو ایک سوچ سمجھ کے ساتھ بیٹھا جائے اور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی ناٹ پاسبل۔ نذیر لغاری صاحب، سینٹ کے انتخابات کے اندر اکثر ہم مطلب سنتے رہے ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے بہت زیادہ، مجھ سے تو زیادہ، کہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، پیسہ چلتا ہے، مطلب پیراشوٹرز آ جاتے ہیں، وہ بھی پیسہ شیسہ لگا کے آ جاتے ہیں پارٹیوں میں بھی اور ایم پی ایز کے اوپر بھی۔ سو ڈو یو تھنک کہ یہ آئیڈیا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کسی نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر ہے یا صرف سیاست کرنے کی بنیاد کے اوپر؟ میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے ایک صحافی دوست کا انتقال ہوا اور ہم ان کے جنازے میں گئے تھے، تو جنازے سے فارغ ہو کر ہم نکلے، ہمارے دوست الیاس شاکر، ہم نکل کر باہر کھڑے ہوئے تھے تو ایک صاحب آ کر ملے، ہمارے دوست ہیں، انور لاڈین ان کا نام ہے، وہ پاکستان کے سینٹ کے رکن ہیں، ایوان بالا کے رکن ہیں۔ تو میں نے کہا کہ انور لاڈین صاحب اب آپ کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں گھر جاؤں گا۔ تو میں گاڑی اپنی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں بس ابھی جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو وہ گئے اور ایک 50 موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی، اس کو کک مار کر اسٹارٹ کیا اور اس پر بیٹھ کر چلے گئے۔ وہ سینیٹر، مجھے نہیں معلوم ہے کتنے کروڑ روپے خرچ کیے، اور میں جی عرض کر رہا ہوں۔ اب کرشنا کماری جو ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس کے پروین اور سعید غنی۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ، اور سینیٹر سعید غنی جب سینٹ کے ممبر بنے، وہ ایک لیبر یونین کے اس سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد بھی ایک
لیبر یونین کے تھے، نیشنل بینک کی اپنا مسلم کمرشل بینک کی لیبر یونین کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ لوگ سینٹ کے ممبر بنے ہیں جنہوں نے خواب میں بھی شاید نہیں سوچا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ایوان بالا کے رکن ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ویسا نہیں چلتا نہیں. اگر پیسہ چلتا ہوتا اور جس طرح سے شہرت بنائی گئی ہے پاکستان کی مقتدرہ نے کہ زرداری صاحب کے بارے میں جو چیزیں اڑائی جاتی ہیں، تو وہ اتنے، یہ تو اربوں روپے کا کھیل ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے، تو وہ تو شاید میرے خیال میں کوئی مفت میں تو کسی کو نہیں کرتا اگر یہ اس طرح ہوتا. لیکن لغاری صاحب پی ٹی آئی نے اپنے 20 ایم پی ایز کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا عمران خان نے، جو کے پی سے جن کا تعلق تھا، جو پروو بھی ہوا کہ انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو دیا. جی، انہیں ڈی سیٹ کیا گیا تھا اس لیے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو توقیر نہیں دیتے ہیں، اب بھی نہیں دیتے ہیں. وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں. وہ انہیں اپنا کارندہ اور ان کو اپنا مزدور یا اپنا لیبر سمجھتے ہیں، اس طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. وہ ان کو چھوڑنا چاہتے ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ نہیں اس طرح. اب بھی یہ صورتحال ہے. وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سے ارکان کے بارے میں اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. لغاری صاحب، برگیڈ صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل آن اے ہائی مورل گراؤنڈ تو میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کیا ان کو ایڈوائس دیتی ہے اگر یہ اپنا ریفرنس وڈرا نہیں کرتے ہیں. تو عوام کی نظر میں ہائی مورل گراؤنڈ تو اچیو کیا ہے پی ٹی آئی نے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس وہ 2/3 والی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وی کین سمپلی بلڈوز دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان دی پارلیمنٹ. وہ ان کے پاس ہے نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ان کو پہلے دن سے یا پہلے لمحے سے یہ معلوم تھا کہ بھائی یہ اینی امینڈمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ تھرو. خاص کر آج کل کے حالات میں جب اتنی اسٹرانگ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے بٹوین پی ڈی ایم اینڈ دا پی ٹی آئی. ٹھیک ہے نا جی. تو میرا خیال ہے انہوں نے صرف اسی لیے یہ کیا ہے کہ ہم عوام کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں کہ دیکھیں جی ہم تو چاہتے تھے ٹرانسپیرنسی ہو، ہم چاہتے تھے کہ یہ ہو معاملات جو ہے بہتری کی طرف جائیں. ماضی میں ہارس ٹریڈنگ کے الزامات وغیرہ وغیرہ، سیل آف ووٹس وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. تو لہذا آئندہ سے یہ حالات نہ ہو. تو ہم تو دیکھیں پازیٹیو طریقے سے آگے جا رہے ہیں. تو they're safe, they're covered in the eyes of the people. تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے پی ڈی ایم کو ایک قسم کا نیچا دکھایا ایز فار ان دی لوگوں کی عوام کی نظر میں. اور جو پچھلے 2 دن سے جو ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ بھی اب وہی بات کریں گے کہ جناب اگر یہی 2-2.5 سال اس پارلیمنٹ میں یہ ہونا ہے تو پھر ہو سکتا ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہم سن رہے ہیں کہ شاید پریزیڈنشل سسٹم کا بارے ڈیبیٹ اور یہ تمام چیزیں شروع ہو، کیونکہ لوگ واقعی پریشان ہیں کہ بھائی اس طرح پارلیمنٹ جو ہے نا، جس طرح کی لا میکنگ یہاں پہ ہو رہی ہے، لیجسلیشن کا جو ہم طریقہ دیکھ رہے ہیں، آج تو فزیکل لڑائی مار کٹائی والی اس نوبت تک پہنچی ہے. اور میں نے کبھی ایسا سین نہیں دیکھا کہ اسپیکر صاحب کے ارد گرد جو ہے سارے وہاں پہ سیکورٹی کھڑے ہوں اور اس طرح کے پارلیمنٹ کے پروسیڈنگ چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج باقی لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا بھی رائٹ ہے. دیکھیں اپوزیشن جو ہے ان کو بھی پتہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. تو اپوزیشن اگر ڈیموکریٹکلی ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے تو دس از نتھنگ غیر آئینی اور غیر ڈیموکریٹک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے بھائی، یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے. اور امینڈمنٹ اگر پاس تھرو نہیں ہوتی، بھائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو لیکن بریگیڈیئر صاحب لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی سیاست ہی کھیلی ہے نا. جی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ویری کوئکلی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ اپنا لانگ مارچ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر 2014 میں قادری صاحب کی لانگ مارچ اور عمران خان کی لانگ مارچ جو کہ بڑی سٹرونگ تھی، بے شک اتنے لوگ نہیں گئے تھے انیشلی جب اسلام آباد انہوں نے انٹر کیا تھا، لیکن بعد دھرنا بڑا لمبا ہوا. تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ جو گورنمنٹ کو نہیں وہ اس وقت ختم کر سکے. تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جناب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. ہماری جتنا تنگ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو اور اپوزیشن والوں کو اس وقت کیا، جو آج کی اپوزیشن نے کیا ہے، وہ بھی اسی طرح کریں گے ان کے ساتھ. جی وہ کچھ کریں گے جو کچھ وہ ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں. میں کوئکلی اجازت شارٹ. جی دیکھیں گورنمنٹ کو وہ ڈسلوج نہیں کر سکیں گے، یہ بھی پی ڈی ایم کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ گھر نہیں جائے گی. اور امپورٹنٹ دوسری چیز یہ ہے
کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے گورنمنٹ کو گھر بھیجنا ہے تو طریقہ ایک ہی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں اور آرام سے ان کو فارغ کر دیں، یا پھر ہمت دکھائیں، کریج دکھائیں، این ماس ریزگنیشن کریں اور سندھ کی اسمبلی بھی قربان کریں، سندھ کی گورنمنٹ بھی قربان کریں، باقی دو کی تو گورنمنٹ۔ چلیں یہ شہلا صاحبہ کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ میں پہلے الیکشن کرانے جی میں پہلے ایک بریک لے لوں اور واپس آ کے پھر شہلا صاحبہ کو دیتے ہیں ٹائم کہ وہ اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی شہلا صاحبہ پلیز گو ہیڈ۔ ہاں بریگیڈیئر صاحب سے ایک عرض ہے کہ دیکھیے لوگ پریشان جھگڑے لڑائی سے نہیں ہیں کہ آج اسمبلی میں کیا ہوا، لوگ اسی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، لوگ پریشان مہنگائی سے ہیں، لوگ پریشان پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ہیں، لوگ پریشان جو ہیں وہ بے روزگاری سے ہیں، لوگ پریشان جو ہیں وہ اس سے ہیں کہ امپورٹس پھر بہت بڑھ گئی، آپ نے روکی ہوئی دی پھر بھی آپ کی ایکسپورٹ کہیں نہیں پہنچی، جبکہ ڈالر کی قیمت آپ نے اتنی اپنی کرنسی کی قیمت اتنی گرا دی تھی، لوگ پریشان ان بات سے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لیکن شہلا صاحبہ سوری معذرت کے ساتھ آپ پلیز کر لیجیے، لیکن آپ ہماری بات میں بولنے لگے۔ نہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جس قسم کا رویہ ہمارے تمام حکومت اپوزیشن کے جو ہے پلیز یہ طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں جو بات کر رہی ہوں یہ کر رہی ہوں کہ ابھی یہ بات ہوئی کہ سینیٹرز ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے، اگر میں کہوں ڈاکٹر کریم خواجہ، میں کہوں الماس پروین، میں کہوں سسی پلیجو، میں بہت سارے نام لے سکتی ہوں پیپلز پارٹی کے، اور یہ جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بات ہے نا تو سینیٹر کی دور کی بات ہے، 22 سال کی دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے پلیز، 22 سال کی جد و جہد کے بعد ایک منسٹر اپنا نہیں ہے، ایک منسٹر اور ایک اسپوک پرسن اپنا نہیں ہے، سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کیا کیا ڈسکشن میں آ رہی ہیں باتیں، تو اس وقت جو وہ پریشان ہیں وہ اسی بات پہ پریشان ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر دراڑ پڑ رہی ہے، کیونکہ جس طرح منسٹرز اور اسپوک پرسنز ہیں اس طرح سینیٹر لانے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈ جب نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے 20 سینیٹرز ہٹائے تھے نا تو ان کو یہ تھا کہ یہ فروخت ہوگا، یہ بہت بری بات ہے۔ تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں دوسروں کے فروخت ہوئے تھے تو خریدار کون تھا؟ خریدار اور فروخت ہونے والا برابر کے غلط آدمی ہے۔ تو میں یہ ہائی مورل گراؤنڈ یہ ہوتا کہ وہ کہتے مجھے یہ نہیں چاہیے، جو کھڑے ہوتے وقت شو کے وقت جو اپنی پارٹیز کے ساتھ تھے اور جب ہڈن کا وقت آیا تو زندہ ضمیر بن گئے۔ دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی کہ دیکھیے پی ٹی آئی کی لانگ مارچ دھرنے میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے، بالکل اسی طرح کہ پی ٹی آئی کے دھرنے میں امپائر کی انگلی کی تلاش تھی اور ہمارا دھرنا عوام کی طاقت سے ہے، اور یہ ہماری جو لانگ مارچ ہوگی عوام کی طاقت سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹائم ہمارے پاس 2 منٹ ہے میم، بہت برے حالات ہیں لیکن مولانا طاہر القادری بھی نہیں آ رہے اب۔ بالکل صحیح ہے۔ اب لغاری صاحب آپ کائنڈلی اب وہ بھی نہیں آ رہے۔ لغاری صاحب آپ عوام کی طاقت کے آگے کوئی نہیں روک سکا ہے۔ پی این اے کی تحریک لغاری صاحب آپ کائنڈلی اپنے کنکلوڈنگ مارکس دے دیجیے گا پلیز۔ ذوالفقار علی بھٹو سے انہوں نے جو ہے دیکھیں میرے خیال میں حکومت کی جو اس کے پاس بڑا اسکوپ بھی تھا، بڑا وقت بھی تھا، اور حکومت یہ کر بھی سکتی تھی کہ وہ تمام پارٹیوں کو لیتی، آن بورڈ لیتی اور بڑا ایک پیکج لے آتی، جس طرح سے رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں 18ویں ترمیم کے لیے ایک بہت بڑا وسیع بنیاد جو ہے ڈسکشن ہوئی، اور اس طرح کا ایک وہ ترمیم کا کوئی پیکج لے آتے اور پاکستان کے ماسز کے فائدے کے لیے ہوتا۔ ابھی تو ان کو خوف یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیں گے یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیں گے، اس وجہ سے یہ شو آف ہینڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی یہی سوال کیا، اچھا تو اس کے بعد آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کا کیا کریں گے جو لوگ آپ کے خلاف ووٹ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ ہماری پارٹی کے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی مناسب رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سیاست ایک بہت عجیب کھیل ہے، اس کے اندر تمام لوگوں کو جی بریگیڈیئر صاحب جسٹ ایک جملہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محترم زرداری صاحب آخری منٹ ہے سر، آپ یو جسٹ گو ایڈ۔
इज वेरी पॉलिटिकली स्मार्ट, हम इस बात को मानते हैं। और इनको कल जरदारी साहब को बिल्कुल रिलीफ मिला है, अपना वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी एक केस में परमानेंट बेल मिली है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड फॉर द पीपल टू सी कि नैब जो अगली, इसमें भी सुना है नैब ने बिल्कुल डामाडोल किस्म की वो बात की है, तो जाहिर बात है जजेस ने हैव गो टू मेरिट। अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस इस्लामाबाद ट्रांसफर हो जाते हैं और नैब हम देखते हैं कि वहां पे वो अपना अकॉर्डिंग टू द बुक जो कि उनको करना चाहिए, अगर वो नहीं करते तो फिर मैं आई विल बी पर्सनली वॉचिंग द सिचुएशन डेवलप, कैसे वो अनफोल्ड होती है। जब जरदारी साहब को अगर वो भी एक बड़ा रिलीफ मिल जाता है तो वी हैव टू सी वो उसके बाद क्या चेंजेस। बहुत शुक्रिया तीनों मानों को, 11.5 साल जेल के बाद मिला था क्या? चलें बहुत शुक्रिया तीनों मानों को, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।